محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سورہ بقرہ کے فضائل اور حروف مقطعات کی وضاحت پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش کے نیچے سے نازل ہوئی اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت کی طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو، یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور نسائی شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ مفصل کی صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا جو ان کے قریب ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور بدکنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسید نے قرات چھوڑ دی تو گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر پڑھنا چھوڑ دیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا بند کر کے اس بچے کو اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اسید پڑھتے چلے جاؤ، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح کی، جس میں چراغوں کی روشنی موجود ہے، بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، وہ کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث اور بھی کئی سندوں کے ساتھ کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کو پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے۔ قرآن کو پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتوں یعنی سورہ بقرہ
اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو سائبان یا دو ابر ہیں یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے خدا تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے تھے اور امیر مقرر کرنے میں تردد فرماتے تھے، ہر ایک کو اہل لشکر سے روبرو اپنے بلا کر تفتیش فرماتے کہ کون کون سی سورت قرآن سے پڑھتے ہو، تو جو کوئی جو کچھ یاد رکھتا تھا پڑھتا تھا، یہاں تک کہ نوبت ایک نوجوان کی پہنچی کہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سی سورت قرآن سے یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں سورت اور فلاں سورت اور سورہ بقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سورت بقرہ بھی یاد ہے؟ تو عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا تو اس لشکر کا امیر ہے۔ اس وقت اس قوم کے بزرگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بھی ہو سکتا تھا یاد کرنا سورت بقرہ کا، لیکن میں تو ڈرا کہ اگر سورہ بقرہ کو یاد کروں تو تہجد میں بڑی سورت ہونے کی وجہ سے روزانہ نہیں پڑھ سکوں گا، اس وجہ سے اس سورت کو یاد نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خیال نہ کرو اور قرآن کو سیکھو، اس واسطے کہ جو کوئی قرآن کو سیکھے اور تہجد میں پڑھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تھیلا مشک سے بھرا ہوا ہے اور منہ اس کا کھول دیا ہے اور خوشبو ہر مکان میں نکل کر پہنچ رہی ہے، اور جو کوئی قرآن کو یاد کرتا ہے اور اس کو نہیں پڑھتا اور وہ قرآن اس کے سینے میں موجود ہے، وہ اس تھیلے کی مانند ہے جو مشک سے بھرا ہوا ہے اور اس کا منہ خوب باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ اور بہقی نے شعب الایمان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان اور بھی ہے کہ جو کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران کو جمعہ کی رات کو پڑھے اس کو اس کا ایسا ثواب ملتا ہے کہ ما بین لبید اور عروبہ کا۔